اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا کے اندر اس چیز کا تقابل چل رہا ہے کہ وہ چاند پر، مریخ پر، اسی طریقے سے دوسرے سیاروں پر پہنچ جائیں اور وہاں جا کر اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے کوشش اگر کسی نے کی چاند پر جانے کی تو وہ سوویت یونین تھی۔ سوویت یونین نے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ اس دنیا پر ہی نہیں بلکہ آسمان میں گھوم رہے اور بہت سارے سیارے ان پر بھی اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی۔ اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی اور امریکہ اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب رہا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی نمائندے چاند پر گئے اور آج بھی ان کے قدم چاند پر موجود ہیں۔ گرچہ کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا کہ چاند پر ابھی تک کوئی انسان نہیں جا سکا، لیکن امریکی اور اسی طریقے سے جو دوسرے سائنسداں ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ چاند پر امریکہ گیا، امریکہ کے نمائندے گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنا پرچم لہرایا، اور آج بھی وہ پرچم اور اسی طریقے سے انسانوں کے قدم کے نشانات چاند کے اوپر موجود ہیں۔ تو سوویت یونین چاند پر جانے میں ناکام رہا، امریکہ چاند پر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد چین نے کوشش کی اور چین بھی اپنی کوشش کے اندر کامیاب رہا۔ اس کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے۔ ہندوستانی سائنسدانوں نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے سائنسداں بھی کسی ملک سے پیچھے نہیں ہیں۔ چاند پر پہنچنے والے ملکوں میں چوتھے نمبر پر ہندوستان کا نام آتا ہے۔ آج ہندوستان کا پرچم چاند کے اوپر لہرا چکا ہے۔ ہندوستان نے اس یان کو بھیجنے سے پہلے 2 مرتبہ اور کوشش کی تھی۔ پہلی کوشش میں ہندوستان 95% کامیاب رہا اور بہت ساری تصویریں چاند کی ہم کو ملی۔ دوسری مرتبہ ہندوستان نے چندریان بھیجا اور 99% ہندوستان کامیاب رہا۔ تیسری بار پھر اسرو نے کوشش کی اور اس میں بہت سارے افراد شامل تھے۔ ہمیں فخر ہے اسرو کی اس ٹیم پر کہ جس میں مذاہب کے فرق کیے بغیر آپسی محبت اور بھائی چارگی کو دکھایا گیا، اور کئی مسلمانوں کا بھی اس چندریان کے اندر حصہ رہا۔ چنانچہ مظفر نگر کے ایک صاحب، ایک نوجوان لڑکے ہیں انجینئرنگ کے اندر، ان کا بھی حصہ رہا۔ اس کے علاوہ ثنا خان اور کئی لوگ ہیں جو چندریان بنانے میں شریک تھے۔ پورا ملک خوش ہوا، ہر ایک کو خوشی ہوئی، یہاں تک کہ احمد آباد شہر کے اندر جوہا پورے کے علاقے میں اجتماعی دعا کا انتظام کیا گیا۔ لکھنؤ شہر کے اندر، فرنگی محل کے اندر اس بات کی خبر ہمیں ملی کہ وہاں پر نماز پڑھی گئی اور نماز کے بعد اس چیز کی دعا کی گئی کہ چندریان سافٹ لینڈنگ کرے۔ اسی طریقے سے مختلف مدارس کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی کہ جس کے اندر یہ بات دکھائی گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہندوستان کے کامیابی کے لیے، چندریان کی سافٹ لینڈنگ کے لیے دعا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج پورا ملک اس کے لیے خوش ہے، ہر مسلمان خوش ہے، ہر غیر مسلم خوش ہے، ملک کا ہر باشندہ خوشی منا رہا ہے۔ آج چندریان طرح طرح کی تصویریں بھیج رہا ہے، کتنی کامیابی ہم کو حاصل ہو رہی ہے، اور آدمی چاند کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چاند کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ یہ چاند انسان کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اس بات کا ذکر ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اس طرح کی آیتیں ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں چاند اور سورج اور رات اور دن کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے
کہ یہ چاند تمہارے تابع کر دیا گیا، یہ سورج تمہارے تابع کر دیا گیا، یہ رات تمہارے تابع کر دی گئی، یہ دن تمہارے تابع کر دیا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آج انسان اس پہ کوشش کر رہا ہے اور چندریان 3 ہندوستان کا چاند کے اوپر پہنچ چکا ہے، بہت ساری تصاویر وہ وہاں سے ارسال کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ سوچنے کی ہے کہ کیا چاند کے اوپر بود و باش رہائش اختیار کی جا سکتی ہے؟ ہم اس تعلق سے کوئی واضح بات تو نہیں کہنا چاہتے، لیکن جو تجزیہ نگاروں سے ہمیں بات ملی ہے کہ چاند کے اوپر پانی کا انتظام نہیں ہے، ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر موصول نہیں ہوئی ہے جس سے بات معلوم ہو کہ چاند پر پانی موجود ہے، چاند کے اوپر ہوا موجود نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں ملی ہے جس سے بات معلوم ہو جائے کہ چاند پر آکسیجن اور ہوا موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسانی ضروریات کے لیے ہیں، اگر یہ چیزیں چاند کے اوپر موجود نہیں ہوں گی تو چاند کے اوپر رہائش کا معاملہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک چیز اگر اس زمین کے اوپر 1 روپے کی ملتی ہے، یہی چیز اگر چاند پر جا کر فروخت کی جائے تو یہ لاکھوں کروڑوں کی ہو جائے گی۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ حضرات جو امیر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں یا یہ چیز فرض کر لیں کہ کبھی انسان چاند پر رہائش اختیار کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں وہی لوگ چاند پر جا سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور جو اتنی مہنگی چیزیں خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ انسان چاند پر رہائش اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا، اور یہ زمین جو ہے انسان کی اصلی رہائش گاہ ہے یا انسان یہاں سے کہیں اور منتقل ہوگا، یہ فیوچر بتلائے گا، آنے والے سائنس طے کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے ایسا ہونا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات کہنی پڑے گی کہ اسرو نے اپنی کامیابی کے جھنڈے چاند کے اوپر گاڑ دیے، اور اسرو نے یہ بتا دیا ہے کہ ہندوستان کے سائنسداں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اسرو کو اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو جو چندریان 3 بنانے میں شریک تھے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے آئندہ بھی یہی تمنائیں کرتے ہیں کہ آئندہ جب وہ کوئی خلائی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائیں۔